اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آج سورہ بقرہ کی آیات 144 سے 148 5 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان آیات مبارکہ میں یہ بات فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ دیکھیے پچھلی دفعہ بھی ہم نے قبلے سے متعلق بات چیت کی تھی، یہاں بھی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار یہ اب سمجھ رہے تھے کہ مدینے میں آ کر ہم نے جس قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی تھی اب وہ مسائل ختم ہو گئے تو ہمیں اب دوبارہ اپنے اصل قبلے کی طرف مڑ جانا چاہیے، خانہ کعبہ کی طرف۔ تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ حکم دیں کہ اب قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ کی نگاہوں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیرے دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں، بس یعنی مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لو اور جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ قبلے کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی کو اپنی پوری انتہائی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے دوران اسے قبلہ معلوم ہو کہ قبلہ اس کا قبلے کی سمت کس جانب ہے، اور اگر خدا نہ خاصہ کسی ریل کے سفر میں ہو، کسی ہوائی جہاز کے سفر میں ہو، کسی اس جانب میں ہو اور اس کا خیال ہو کہ اسے نماز پڑھنی چاہیے اور اس کے پاس ایسا موقع نہیں ہے کہ سفر ختم کر کے نماز پڑھے، اسے ڈر ہو کہ نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر وہ جہاز میں یا ریل میں یا کسی اور بھی سواری میں خیال کر کے
قبلے کی سمت کا تعین کر کے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. اور اگر اسے نماز کے دوران اس بات کا اندازہ ہو کہ اس نے غلط رخ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی اسے بتا دے کہ تمہارا رخ غلط ہے، تو نماز کے دوران ہی اسے اپنا رخ تبدیل کر لینا چاہیے. کیونکہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا تو مسلمانوں نے بھی قبلے کا جب نماز کے دوران نماز کے دوران آیا تھا تو لوگوں نے نماز کے دوران ہی اپنے قبلے کا رخ تبدیل کیا تھا. امام بالکل آگے اس کا آگے امامت کر رہا تھا، وہ آگے چل کر آگے کی طرف آیا ہوگا امام بھی. اس طرح یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا. تو ہمیں بھی قبلے کا بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ تعین ٹھیک ہو. پھر بھی اگر سمت کا تعین نہیں ہو رہا ہے تو سفر کے دوران تو جس طرف چاہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. لیکن اگر اسے اندازہ ہو جائے کہ قبلہ اس جانب ہے تو پھر اپنے رخ کو ٹھیک کر لیا اور اسی اصل قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. پھر رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں نا، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے. وہ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، ان کو معلوم تھی یہ بات، لیکن اس کے باوجود پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھو ان کا تو قبلہ ہی تبدیل ہوتا رہتا ہے، یہ تو ایک قبلے کی جانب کیسا دین ہے ان کا، عجیب و غریب دین ہے. وہ پہلے جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے سارے انبیاء وہاں پہ آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے 11 سے زیادہ انبیاء اس جگہ پر آئے. یہ اپنا قبلہ تبدیل کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ بنی اسماعیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، وہ جانتے تھے اس بات کو. ان اہل کتاب کے پاس تم کوئی بھی نشانی لے کر آ جاؤ گے، ان کو اگر نہیں ماننا ہے تو نہیں مانیں گے، انہوں نے قبول نہیں کرنا ہے تو وہ قبول نہیں کریں گے. یہ تمہارے قبلے کی پیروی بالکل بھی نہیں کریں گے یہ، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو. مطلب سمت کا تعین بھی یہ بات بتا رہا ہے کہ اب تمہاری سمت جس جانب ہے تم اپنی سمت کو یکسو ہو کر اسی جانب رکھو، ادھر ادھر اپنی نگاہوں کو پھیرنے کی کوشش مت کرو. صراط مستقیم جس جانب ہے اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اسی جانب تم چلو. دنیا کے لوگ جتنے بھی اپنے فلسفے بیان کریں، اپنی تعویلات بیان کریں، جو کچھ بھی بیان کریں، تم کو ان کی جانب توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے پاس ایک مکمل پیور بہترین دین آ گیا ہے، اب اس کی جانب تم چلو. اس میں جس سمت کی جانب تمہیں منہ کر کے نماز پڑھنے کو کہا جا رہا ہے اسی کی جانب تم منہ کر کے نماز پڑھو. ان میں سے کوئی بھی گروہ دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں. اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے میری جو تمام حرکات ہیں، میں جو اعمال کر رہا ہوں، میری جو موومنٹ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے عین مطابق ہے تو اطمینان رکھنا چاہیے. چاہے دنیا مخالف ہو جائے، چاہے دنیا قتل کر دے، جان سے مار دے، جس طرح کا بھی نقصان ہو، اگر آدمی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ بس اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے تو اس پر ڈٹ جائے، استقامت دکھائے. ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی خواہشات نفس کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خوش ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ ایمان لے کر آ جائے، ان سب چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. تمہارا کام بس سیدھا سچی بات کو پہنچانا ہے، حکمت کے ساتھ پہنچانا ہے، ان کی خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی ہے. پھر فرمایا رب العالمین نے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. جیسا اپنی اولاد کو پہچاننے میں آدمی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی نا، یہ قبلے کو بھی اسی طریقے سے جانتے ہیں. لیکن چونکہ تعصب ہے، مخالفت کرنی ہے، تعصب کی بنیاد پر اس دین کو قبول نہیں کرنا ہے تو بس وہ پروپیگنڈا اور الٹی سیدھی باتیں وہ کرتے رہیں گے. یہ قطعی امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فائنل حکم آ گیا ہے. بس اب کسی شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے ہم ادھر نماز پڑھتے تھے اب ادھر پڑھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی. شک میں تذبذب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ساری سمتیں اللہ رب العالمین کی ہے. جدھر اللہ رب العالمین حکم دے بس اس حکم کی جانب تم متوجہ ہو جاؤ، اس حکم کی تعمیل کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہے، وہ اللہ کا حکم تمہیں پہنچا رہے ہیں. اور آج اللہ کی پوری کتاب موجود ہے، اس کتاب کے علاوہ احادیث مبارکہ موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اور کہا وہ سب موجود ہے. اور اس میں بھی ہمارے محدثین نے حدیث کی جانچ پڑتال میں اسماء الرجال اور تنقید کا جو علم بنایا تیار کیا اس کے نتیجے میں تو بالکل چھان کر بہترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کیا گیا تاکہ دین کی جانب کسی کا کوئی تذبذب نہ رہے. مکمل اس بات پر آدمی یقین رکھے. اور پھر فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے،
بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. فاستبقوا الخیرات، تم بھلائیوں کی جانب سبقت کرو، آگے بڑھو بھلائیوں کی جانب، اس کی جانب مکتوب دوڑو، اس کی جانب توجہ کرو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم جنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دوڑ کر چلو، تیزی دکھاؤ. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف بڑھو، برائیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش مت کرو. سوچ لو کہ نیکیوں کی طرف تم بڑھو گے تو یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، آخرت میں اللہ رب العالمین ان نیکیوں کے بدلے میں جنت الفردوس عطا کرے گا، اپنی رحمتیں عطا کرے گا، اپنا فضل عطا کرے گا. یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، ہر آدمی یہ گزر جاتی ہے. 90 برس کا آدمی، اس سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو کہے گا بس چند دنوں کی زندگی تھی. یہ زندگی گزر جائے گی. یہ خیر کی جانب، بھلائی کی جانب سبقت کرنا، آگے بڑھنا. کیونکہ جب اللہ رب العالمین کے آپ پہنچیں گے، جنت ملے گی، تو جنت میں بھی درجات ہوں گے. اونچے درجے کے لوگ، ان سے اونچے درجے کے لوگ. آدمی سوچے گا یار میں دنیا میں اگر کچھ نیکیاں کر لیتا تو میں بھی اس اونچے درجے پر ہوتا، اس بڑے درجے پر ہوتا. حالانکہ نچلے درجے والوں کو بھی وہ کچھ ملے گا جو دنیا میں ان کے خیال میں بھی نہیں تھا، وہ انہیں جنت میں ملے گا. لیکن جنت میں بھی اعلیٰ درجات ہوں گے. جو لوگ آگے، بالکل حق بات بھی ہے یہ کہ ایک آدمی جس نے اپنی ساری زندگی مشکلات صحیح، آزمائشوں میں مبتلا ہوا، سب کچھ کیا، اس کے باوجود اللہ کی بندگی میں بالکل لگا رہا، برائیوں سے بچتا رہا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کے نفاذ کے لیے، اس کے قیام کے لیے کوشش کرتا رہا. خواہشات نفس کو اس نے دبا کر رکھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اس نے آگے مقدم رکھا، تو اس کو اس کا اجر بھی زیادہ ملنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین ناانصاف تو نہیں ہے، بے انصافی کرنے والا تو نہیں ہے. وہ تو اللہ رب العالمین تو بڑا اجر دے گا ان کو. اسی لیے کہا کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، آگے والے تو آگے والے ہیں، وہ مقرب لوگ ہیں. ہاں یہ بھی کہا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود. دائیں ہاتھ والے، ان کا کیا کہنا دائیں ہاتھ والوں کا، ان کے لیے بھی نعمتوں کا ذکر کیا. لیکن آگے والے تو آگے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے اللہ رب العالمین بڑے درجات رکھیں گے. اللہ رب العالمین کا جو دیدار ہے ان کو مستقل ملتا رہے گا، اور جو نچلے درجے کے لوگ ہوں گے ان کو کبھی کبھی اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا. اور جو اونچے درجے والے لوگ ہیں وہ اللہ رب العالمین کے قرب میں ہوں گے، مقرب لوگ ہوں گے وہ. تو جہاں بھی تم ہو اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. بھلائیوں کی جانب سبقت کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظروں سے تم اوجھل ہو. اللہ رب العالمین پوری دنیا پر قدرت رکھتا ہے، پوری کائنات اس کی مٹھی میں ہے. وہ جانتا ہے پروردگار کہ میرا کون سا بندہ میری خاطر سب کچھ کر رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. آج کے زمانے میں تو سی سی ٹی وی کیمرہ سے ہم سمجھ لیتے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس گلی میں کیا کیا موومنٹ ہو رہی ہے، اس گھر میں کیا کیا موومنٹ ہو رہی ہے، اس ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا موومنٹ ہو رہی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا کیمرہ تو نیتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ رب العالمین کا کیمرہ تو ساری چیزوں کو اس دن ریکارڈ رکھے گا. اس دن تو اللہ رب العالمین کہے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ زبان کو بند کر دے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ اس دن بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی کسب تم کر کے آئے ہو. اللہ رب العالمین کو سب معلوم ہے. اس نے تو ہر جگہ وہ لگائے ہوئے ہیں، اپنے کیمرے اس نے فٹ کیے ہوئے ہیں. ذرے ذرے میں ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے. زمین پکارے گی، کتاب پکارے گی، انسان پکاریں گے کہ یہ بھلا آدمی تھا کہ برا آدمی تھا. انسان کے جوارے پکاریں گے، انسان کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ پکاریں گے کہ یہ آدمی اچھا تھا، نیک تھا یا برا تھا، یہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتا تھا اور نیکیوں میں سبقت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا، آگے بڑھ کر نیکیاں کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا. اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے بنے. کوئی ہمیں کھینچ کر نہ لے رہا ہے بھلائیوں کی طرف، ہمیں بار بار ترغیب اور تلقین نہ کرتا رہے، بلکہ ہمارا انٹرنل ہم امیون ہو جائیں، ٹیون اپ ہو جائیں کہ ہم بس بھلائی دیکھیں اور ہم بڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پر آج کل کرکٹ کا PSL ہو رہا ہے کراچی میں، اور 30, 35, 40 ہزار لوگ اس میچ کو دیکھنے آتے ہیں. اگر PSL والے اس بات کا اعلان کر دیں کہ صاحب 500 لوگوں کو ہم 10-10 لاکھ روپے دیں گے جو ہمارے یہاں میچ دیکھنے آئیں گے، تو آپ سوچیں کراچی پورا کا پورا پل پڑے گا، پورا کا پورا وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا.
اور سب سمجھیں گے کہ ان 500 لوگوں میں ہمارا نام آ سکتا ہے، 10 لاکھ روپے ہمیں ملیں گے، تو اس کام کے لیے سبقت آدمی کر سکتا ہے نا، 2 روپوں کی لالچ میں، تو بھلائیوں کی لالچ میں، کیونکہ قیامت کے دن روپے اور ڈالر نہیں چلیں گے، قیامت کے دن تو بھلائیاں چلیں گی، تو بھلائیوں کی لالچ میں آدمی سبقت کرے، آگے بڑھے، اور سوچیں پی ایس ایل میں اگر وہ 10-10 لاکھ روپے اعلان کریں گے تو رات سے آدمی پہنچا ہوا ہوگا، ایک دن پہلے سے پہنچا ہوا ہوگا کہ بھائی ہمیں پہنچنا ہے اندر، کیا کوشش وہ ایسی نہیں کرے گا جس میں وہ اندر پہنچ جائے۔ تو نیکی اور بھلائیوں کی طرف بھی سبقت کرنے والا آدمی کو ہونا چاہیے۔ اس سبقت کی جانب ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ بھلائیوں اور نیکیوں کی جانب اللہ رب العالمین ہمیں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی نیکیوں کی جانب دوڑ کر چلنے والے ہوں، جہاں دیکھیں گے بھلائی ملے گی، بھلائیوں سے ایسی محبت ہو جائے کہ جنت ہمیں مل جائے گی، ان بھلائیوں کی خاطر آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھلائیوں کی جانب سبقت کرنے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔